آیت نمبر 22، صفحہ نمبر میرے پاس 451 ہے۔ 25واں پارہ سورہ الجاثیہ، آیت نمبر 22، صفحہ نمبر 451۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون۔ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ تیسری مرتبہ سورت کے مرکزی دعوے پر دلیل عقلی پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو ان دلائل میں ایک پہلے سے نیا مضمون شامل کیا جاتا ہے۔ شروع سورہ مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، خود جانداروں کو پیدا کرنے کا، رات دن کے عدلنے بدلنے کا، بارش کا، ہواؤں کے چلنے پھرنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ سب بڑی عجیب پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اگر ان میں کوئی انسان غور و فکر کرے اور ان میں اگر وہ جستجو رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان اور اس کا احسان اس پر نمایاں ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں اللہ الذی سخر لکم البحر فرمایا۔ یہ جو لکم کا مضمون ہے، یہ مضمون اس دلیل میں پہلی دلیل کی نسبت بڑھا کر بیان کیا۔ پہلی دلیل میں تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ چیزیں پیدا فرمائی، اب اس دلیل میں ارشاد فرمایا یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا فرمایا۔
یعنی یہ سب کچھ ایسا پیدا فرمایا کہ اس سے تمہارا کام چل رہا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو اس دلیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کہا، یعنی اپنی مخلوقات میں سے بعض کا ذکر فرمایا کہ وہ تمہارے لیے مفید ہے، تم اس سے نفع اٹھا رہے ہو۔ اب اس سے بڑھ کر جو آج کے ہمارے سبق کے اندر جو دلیل بیان فرمائی ہے، اس دلیل میں پہلے کی نسبت ایک اور مضمون شامل کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو انوکھا پیدا کیا، ایسا پیدا کیا کہ اس سے تمہارا کام چل رہا ہے، تم اس سے مستفید ہو رہے ہو، فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اور اس مضمون میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ ایسا نہیں کہ تم کھاتے پیتے رہو گے، چلتا رہے گا سلسلہ، نہیں، اس کا ایک خاص مقصد بھی ہے۔ وہ مقصد ہے کہ یہ ساری کائنات کو پیدا کیا، اس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم کیا کرتے ہو، کیا تم واقعی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہو کہ ارض و سما کا اکیلا خالق اللہ تبارک و تعالی اور عبادت کے مستحق اور لائق صرف اور صرف ایک اللہ تعالی۔ مشکل مصیبت میں تم اللہ تبارک و تعالی ہی کے دربار میں جھکتے ہو، یا اس ذات اقدس کا دربار حق چھوڑ کر مخلوق کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، عاجزی انکساری کرتے ہو؟ یہ سب کچھ تمہیں آزمانے کے لیے پیدا فرمایا، اور محض ابتلا کی حد تک بھی بات نہیں، بلکہ اگلی بھی سنو کہ جو کامیاب ہوں گے وہ اپنا بدلہ پائیں گے، جو ناکام ہوں گے وہ بھی اپنا بدلہ پائیں گے۔ تو یقیناً آپ کی سمجھ شریف میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے گو پہلی دلیل کے اندر زمین و آسمان کا ذکر کیا، بارش کا ذکر کیا، ہواؤں کے آنے جانے کا ذکر کیا، دوسری جو دلیل ہے اس میں سمندر کا ذکر کیا، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے فرمایا یہ سب کچھ اس کا ذکر کیا۔ تو وہ یہی ذکر پہلے بھی ہو چکا تھا، لیکن اس دلیل کے اندر پہلی دلیل کی نسبت ایک مضمون اضافی شامل کیا، اور اب بھی بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان ہی کا ذکر کیا کہ آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں سے بیان فرمایا کہ یہ سب کچھ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد تمہارا ابتلا ہے، تمہیں آزمانا ہے کہ تم اس سے کیا سبق لیتے ہو، اور ہم جو حکم نازل کرتے ہیں تم اسے تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اور محض ابتلا کی حد تک بات نہیں، بلکہ اس کا تمہیں بدلہ بھی ملے گا۔ اگر تم نے زمین و آسمان کی تخلیق کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو تم نے پورا کیا، اسے تسلیم کیا، اللہ کا حق جانا، تو تمہیں اچھا بدلہ ملے گا۔ اور اگر تم نے غفلت میں زندگی بسر کر دی، انجانے میں زندگی بسر کر دی، یا نافرمانی میں، ناشکری میں، ناقدری میں بسر کی، اس کا بھی تمہیں بدلہ ملے گا، ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی، بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے پہلی آیت کریمہ میں یہ مضمون ارشاد فرمایا۔ مالک الملک فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا بالحق، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ جس حیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور جو اسے کیفیت عطا فرمائی، یہ اس کائنات اور اس کی زندگی کے لیے مناسب ترین کیفیت، اس سے ہٹ کر کوئی دوسری صورت جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ممکن نہیں تھی۔ حق تعالیٰ کی ذات اقدس نے ٹھیک ٹھیک آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، ایک خاص تناسب رکھا ہے اس کے اندر۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہوگا کہ دھماکہ ہو گیا، زمین علیحدہ ہو گئی، فلاں ہو گیا، ایسے نہیں، بلکہ خاص منصوبے کے تحت، خاص نظام کے تحت، خاص لاجک کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کائنات کو پیدا کی۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب دیکھیے یہاں پر لفظ وَلِتُجْزَى،
اور تاکہ پتہ چلا کہ پیچھے ایک اور بات بھی ہے جسے اختصار کر دیا گیا. فرمایا زمین و آسمان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اس مقصد کے لیے اور اس مقصد کے لیے تاکہ یہ پورا جائے. بات تو پوری اس طرح ہے نا, آسان ہے سمجھنے میں یہ بات. زمین و آسمان کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا تمہیں آزمانے کے لیے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت فرمایا یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا. تو زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد ہمیں آزمانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا, یہ دیکھنا چاہتے ہیں حق تعالیٰ کہ کون سیدھے رستے پر چلتا ہے اور کون ناحق غلط رستے کا انتخاب کرتا ہے, کون میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور کون تکبر کرتا ہے, اکڑتا ہے, غفلت کرتا ہے, لا ابالی برتتا ہے. آزمانے کے لیے پیدا کیا. وَلِ تُجْزَا, اور اس لیے پیدا کیا تاکہ ہر ایک بدلہ دیا جائے بما کسبت, جو کچھ اس نے کام کیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا زمین و آسمان کو پیدا کیا, پیدا بھی بہترین انداز میں پیدا کیا, اور یہ بلا مقصد نہیں پیدا ہوا, اتفاقاً چیزیں نہیں بن گئیں, بلکہ خاص مقصد کے پیش نظر پیدا کی, اور وہ ہے انسانوں تمہارا ابتلا, تمہاری آزمائش. اور بات آزمائش کی حد تک ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ وَلِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ, اس لیے پیدا کیا تاکہ ہر کوئی جو کچھ اس نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ پائے. بدلہ ملنا ہے اس کا, یہ ایسے نہیں کائنات ختم ہو جانی. مالک الملک ارشاد فرماتے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور بدلہ بھی ایسے انصاف پر کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی گناہگار نے تھوڑا گناہ کیا اسے سزا زیادہ مل گئی. ایسا نہیں ہوگا کسی نیکوکار فرما بردار نے زیادہ فرما برداری کی اسے اجر تھوڑا ملا. نہیں, ارشاد فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی, پورا پورا بدلہ ملا ہے. دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ, وَوُفِّيَتْ اسی سے توفی ہے, پورا پورا لے لینا. فرمایا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو, آسمانوں جتنی دوریوں میں ہوا یا تاریک زمین کے کسی خطے میں ہوا, چھوٹے سے چھوٹا ہو, کسی چٹان کے اندر ہی کیوں نہ ہو, لیکن فرمایا گمے گا نہیں. اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن سامنے لے کے آ جائیں گے. فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ او فِي السَّمَاوَاتِ او فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ, اللہ تعالیٰ اسے لا کر رہیں گے, گمے گا نہیں کسی کا عمل بھی. تو مالک الملک کی ذات اقدس نے اس مقام پر ارشاد فرمایا زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا, یہ اتفاقی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اسے با مقصد پیدا کیا. تمہاری آزمائش مقصود ہے, اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہر نفس نے جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں کیا ہوگا اس کا اسے پورا پورا بدلہ ملے گا, اور کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں برتی جائے گی. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, فرمایا ایک طرف تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے, یہ ایک پوری بات ہے, کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں, وسیع کائنات ہے, اور کائنات میں ہر قسم کی چیز پائدہ ہے, ہر قسم کی چیز. اور دوسری طرف انسان کو دیکھو جس کی آزمائش مقصود تھی, جس کو آزمانا مقصود ہے, جس کو ضرور بدلہ مل رہا ہے, اس کی حالت دیکھو. اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہو, اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا. یاد رکھیے اس کا ایک سرسری معنی معبود جو بنانا ہوتا ہے نا, معبود اب کوئی بھی اپنی خواہش کو سری لفظوں میں نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ کی عبادت کرتا ہوں یا میں اپنے دل کی عبادت کرتا ہوں, ایسے کوئی کہتا ہے؟ ایسے کوئی بھی نہیں کہتا. معبود بنانے کا مقصد کہ اپنی خواہش کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو معاملہ معبود کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور معبود برحق کے ساتھ معاملہ کیا ہے
کہ معبود برحق کا جو ارشاد ہو اسے خوشی خوشی تسلیم کر لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اپنے آپ کو اس کا پابند بنا دیا جائے۔ یہ معبود برحق کے ساتھ معاملہ ہے اور اس کا تقاضا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کا لازمی مقصد اور تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہو، ہم خوشی خوشی رضا کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کے سامنے جھک جائیں۔ یہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مان لیا ہے۔ اب جو شخص اپنے آپ کو معبود بنائے ہوئے ہے، اپنی خواہش کو معبود بنائے ہوئے، کیا مقصد؟ کہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر رکھا ہے۔ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، نہیں، اس کے دل کو پسند آ گیا، بس اس نے وہ کرنا ہے، تو اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا۔ یاد رکھیے کائنات میں یہ جو مستقل اور مطلق اطاعت ہے، یہ حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ سچا معبود ہی اللہ تعالی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اطاعت کرتے ہیں تو کس اعتبار سے کرتے ہیں؟ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس نسبت سے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اگر کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں، کیونکہ حقیقت ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، یہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جس میں کوئی تضاد نہیں اور ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ کہنا ہی نہیں ہے، تو تصور ہی نہیں ہے اس کا۔ لیکن اگر بالفرض ہمارے پاس کوئی شخص آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دے کر ہمیں کوئی ایسی بات بتائے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف ہو، تو ہم تسلیم کرتے ہیں؟ ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اطاعت مستقلاً اور مطلقاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد، آپ نے تو جو فرمایا وہ قرآن کے مطابق فرمایا، لیکن اگر کوئی جھوٹے شخص نے یا کسی کو بھلیکھا لگ گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد کسی دوسرے معنی میں ہم تک پہنچایا، تو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ سارے علماء اسلام، سارے علماء جتنے بھی متکلمین ہیں، جتنے بھی فقہاء اعظام ہیں، جتنے بھی صوفیاء اعظام ہیں، سب کے سب یہی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف تو آپ کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو ہم اس پیغام کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہوگا جو مقصد ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو کیوں کہ مطلقاً اطاعت جو ہے، مستقلاً جو اطاعت ہے، یہ تو معبود برحق کا حق ہے، اس کا بجا لانا۔ جو شخص اپنے آپ کی اتنی مانتا ہے، اپنے دل کی اتنی مانتا ہے کہ نہ اسے اس بات کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، نہ اسے اس بات کا احساس ہے کہ رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، بس صرف اپنے دل کی مانتا ہے، اپنے دل کی، تو یہ اس شخص نے اپنے دل کو، اپنی چاہت کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یعنی چاہت کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو معاملہ معبود برحق کے ساتھ کرنا ہے۔ اور مالک الملک ارشاد فرماتے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جاننے بوجھنے کے باوجود اسے پتہ ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھنا ہے، میں نے جواب دینا ہے، اطاعت مجھ پر لازم و ضروری ہے، جان بوجھ کر اپنے نفس کے ساتھ معبود والا معاملہ کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا ہوا ہے، اس کے جاننے بوجھنے کے باوجود اس نے چھوڑ رکھا ہے حقیقت کو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس جہان میں کامیابی کے لیے اسے اسباب عطا کر رکھے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمایا، آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، جن سے وہ سمجھ سکتا ہے، سبق حاصل کر سکتا ہے۔
جب جان بوجھ کر اس ظالم نے یہ گمراہی کا رستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمتیں چھین لیتے ہیں. کیونکہ ان نعمتوں دینے کا مقصد تو کیا ہے؟ مقصد ہے سمجھنا کہ علم آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے. جب علم آ چکا اور اس کے باوجود وہ ماننے کو تیار نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی عطا کردہ نعمتیں اس سے چھین لیتے. چھیننے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہ جسم کی آنکھ دیکھتی نہیں، دیکھتی تو ہے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھ عطا فرمائی تھی اس مقصد میں وہ آنکھ کام نہیں دیتی. ڈنگروں کی طرح، بکریوں کی طرح اس کی آنکھ دیکھے گی، سارا کچھ دیکھے گی، اسے چیزیں اچھی بھی لگے گی. جس طرح ایک بکری ہے وہ دیکھتی ہے جہاں اس کی مطلوبہ چیز ہے بھاگ بھاگ کے جاتی ہے. یہ انسان بھی اس طرح سے نظر آئے گی، جہان کی رنگینی نظر آئے گی، لیکن جو سبق، جو ہدایت اس جہان سے اخذ کرنی تھی اس کی آنکھ کا یہ فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا. یہی حالت اس کے کان کی ہے، یہی حالت اس کے دل کی ہے. اللہ تعالیٰ بجھا دیتے ہیں ایسے شخص کو. مالک الملک نے ارشاد فرمایا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ نے اسے علم دے دیا تھا اور اس کے بعد بھی وہ نہیں قبول کرتا تو پھر بتاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کون ہدایت دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے بعد کون اسے ہدایت دے گا؟ یہ شخص کس طور پر راہ راست پر آ سکے گا؟ ہرگز ایسا شخص راہ راست پر نہیں آ سکتا. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ اب اس آیت کا مضمون سن لینے کے بعد ہمیں ایک بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ جب ہمیں حق رستے کا پتہ چل جاتا ہے تو اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے قبول کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اگر کوئی بندہ حق سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر ٹال مٹول سے کام لیتا ہے یا اس کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو پابند نہیں کرتا، تو یہ بڑے خطرے والی بات ہے، بڑے خطرے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس سے جو انسان کو امتیازی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اس جہان کی نسبت، باقی حیوانات کی نسبت، اللہ تعالیٰ اس سے وہ امتیاز چھین لے گا. اس کی سوچ، اس کی زندگی ڈنگروں اور ڈھوروں والی بن جائے گی. جس طرح ڈنگر ڈھورا وہ اپنے اس مادے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اپنی برتری کے احساس کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، ایسا انسان یہ سب کچھ کرنے لگ جائے. اور جو ایک امتیازی شان اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی اس امتیاز سے ایسا شخص محروم ہو جائے گا. تو بڑے خطرے والی بات ہے. علم آ جانے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد اس کا تقاضوں پر عمل نہ کرنا اور اپنے آپ کو اس کا پابند نہ بنانا بہت خطرے والی بات ہے. آیت کریمہ کا ایک معنی. دوسرا معنی افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے دیکھا کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، مناسب احوال پر پیدا کیا، اس سے انسان نفع اٹھا رہا ہے، کھا پی رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، اس پر اچھے طریقے سے فوائد اٹھا رہا ہے اس سے. اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بابت اس سے پوچھنا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے عمل کیا نہیں کیا، اسے بدلہ بھی ملے گا. اس کے باوجود ایک شخص محض بلا دلیل وہ معبودان باطلہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. اس سچے معبود کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں. وہ جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ مخلوق کی عبادت کرنا، اپنے خواہش کی عبادت کرنا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل ہی قائم نہیں. اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر تو دلیل ہے. آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، کھانا پینا، جو، فضا، حجر شجر، ساری کائنات، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر تو دلیل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کر جس نے مخلوق کو معبود بنایا ہوا، اس کے معبود ہونے پر تو ایک دلیل بھی قائم نہیں. صرف کیا ہے، آ جا کر اس کے دل سے بات اٹھی اور دل پر ختم ہوئی. یہ اس انسان کا اپنا کام ہے. تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر جب کسی مخلوق کو اپنا معبود بنایا، اس کے ساتھ معبود والا معاملہ کیا، تو اس نے اپنے خواہش کی پیروی کی، اپنے خواہش کو اپنا معبود بنایا.
تو مالک الملک کی ذات اقدس ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کو دیکھو، ایک طرف یہ حقیقت ہے اور دوسری طرف لوگ بندے کو دیکھو کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. جو بات اس کے دل میں آئی ہے ساری کائنات کی شہادت کو چھوڑے ہوئی ہے، آسمان، زمین، جو، فضا، ندی، نالے، پہاڑ، شجر، حجر، کسی کی شہادت پر توجہ نہیں کرتا، صرف اور صرف اپنی ایک خواہش ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اس سوچ کی بنا پر اس نے مخلوق کو اپنا معبود بنا رکھا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور علم آ جانے کے باوجود وہ گمراہ ہے اور اپنے آپ کو اس نے غلط رستے پر لگا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اسے نہ تو کان کام کرتے ہیں، نہ آنکھ کام کرتی ہے، نہ دل کام کرتا ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ اسباب ہدایت، یہ ذرائع ہدایت چھین لیے ہیں، تو اب تم ہی بتاؤ کہ وہ کیسے ہدایت پر آ سکتا ہے، کیسے سیدھا رستہ پا سکتا ہے. یعنی ہرگز سیدھے رستے پر نہیں آ سکتا. مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں فلا تذکر، تم سوچتے نہیں ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے. وقالو، یہ مزید شکوہ ہے، اس کو تو چھوڑو، ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، بس ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے. نموت و نحیا، کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، بس یہ جو ہماری موت ہے یہ حوادثات زمانہ ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے. کتنے انسان پیدا ہوئے مرے، یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے. یعنی اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کائنات کو ایک خاص ویژن میں، ایک خاص مقصد میں، ایک خاص لاجک میں پیدا کیا. اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، اور یہی سمجھنے کو تیار نہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے، کوئی ہم پر ڈیوٹی ہے، ہماری کوئی ہم پر پابندی ہے، ہم نے وہ پابندی بجا لانا ہے. یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم نے پھر مرنے کے بعد، دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد اس کا بدلہ پانا ہے. فرمایا یہ اس قدر حقیقت سے نابلد، حقیقت سے دور اور منکر ہو چکے، کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ سارا نظام ایسے ہی چل رہا. مالک الملک فرماتے قالو، کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے. نموتو، ہم مرتے ہیں، یعنی کوئی ہم میں سے مر رہا ہے. ونحیا، کوئی جی رہا ہے. وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ زمانہ ہے، حوادثات زمانہ ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے. موت، زندگی، یہ چل رہا ہے اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وما لہم بذالک من علم، یہ جتنی ظالم باتیں کرتے ہیں، ان تمام باتوں میں سے کسی بات پر بھی ان کے پاس علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں. ان ہم الا یظنون، یہ محض ان کے خیالات ہیں، توہمات ہیں، محض جو بات آئی زبان پر دے ماری. کوئی ایک دلیل بھی نہیں جس دلیل سے یہ ثابت ہو سکے کہ یہ کائنات ایسی ہی چل رہی ہے، اور یہ موت زندگی محض اتفاقی معاملہ ہے. کوئی ایک دلیل بھی نہیں، نہ عقلی نہ نقلی، کسی قسم کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، محض ہٹ دھرمی ہے، گمان ہے، تخمین ہے. اچھا تو کیا اس کائنات میں انسانوں کے پاس، منکروں کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، ان کے پاس تو چلو تخمینہ، ظن، گمان، تو کیا اس کائنات میں حقائق کوئی نہیں بیان ہوتے؟ اس کماش کے جو لوگ ہیں، کیا ان کے پاس حقیقت کوئی اور بھی نہیں بیان کرتا؟ فرمایا نہیں، یہ تو اس سے بڑھ کر ظلم کرتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے ان پر، خود ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، ما ظن، گمان، تخمین. اور جب ان کے سامنے حقائق بیان کیے جاتے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ اس حقیقت پر کان دھرتے، اسے سنتے، جواب میں الٹی بات کرتے ہیں. آیت کریمہ دیکھیے، فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، جس وقت ان پر
अल्हम्दुलिल्लाह। जिस वक़्त इन पर हमारी वाज़ेह आयात पढ़ी जाती हैं, खुली आयात पढ़ी जाती हैं जो बिल्कुल बय्यिन होती हैं, अब खुद उनके पास क्या है? इल्म कोई नहीं, महज गुमान, ख्यालात है। अब जब उनके सामने हकायक बयान किए जाते हैं तो क्या चाहिए? उन हकायक में गौर व फिक्र करें, उन्हें तस्लीम कर लें। फरमाया जब उनके ऊपर हमारी वाज़ेह आयात और हमारे अहकाम पढ़े जाते हैं, मा काना हुज्जतहुम इल्ला अन क़ालू तू बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन। तो उनकी यही एक रट होती है जवाब में, हमारे बाप दादा को ले आओ अगर तुम सच्चे हो तो। अगर तुम कहते हो कि ये इत्तेफाकी मामला नहीं और मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, जवाब हिसाब किताब होना है, तो हमसे पहले हमारे बाप दादा मर चुके हैं ना, कितनी नस्लें मर चुकी हैं, उनको जिंदा करके ले आओ, पता चल जाएगा कि हमने भी मरने के बाद जिंदा होना है। अब कितनी हट धर्मी की बात, हकीकत से कितनी हट कर बात, तकब्बुराना बात, जिद पर मबनी बात। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते जब उनके ऊपर पढ़ी जाती हैं हमारी वाज़ेह आयात, मा काना हुज्जतहुम, तो उन आयात के मुकाबले में, हमारी बातों के मुकाबले में उनके पास कोई दलील भी नहीं होती, इल्ला मगर अन कालू, यही कहना है उनका कि तूना बिआबाइना, हमारे बाप दादा को ले आओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यहां दो बातें मुनकिरीन की तरफ से, दो बातें हुई। एक तो उनकी पहली बात कि मा हिया इल्ला हयातुन दुनिया, कि ये सारा कुछ ऐसे निजाम चल रहा है, यही दुनिया की जिंदगी है, कोई मर रहा है कोई जी रहा है, इत्तेफाकी मामला है, और हमारी मौत, हमारी मुश्किलात, मसाइब, ये कोई तकदीर मकदीर नहीं, माज़अल्लाह ये बस ऐसी हवादिसात ज़माना है और सिलसिला चल रहा है। एक ये बात। दूसरी ये बात उनका शिकवा उनसे कि वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा को ले आओ अगर तुम सच्चे हो। दोनों शिकवों का इकट्ठा जवाब अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं। फरमाए मेरे महबूब पैगंबर, इन लोगों से कह दो ये ऐसे नहीं मर जी रहे कोई, बल्कि अल्लाह युहयीकुम, अल्लाह तुम्हें जिंदा करता है। ये ऐसे नहीं मर जी रहा है, कोई मर रहा है कोई जी रहा है, ना 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 ना, अल्लाह युहयीकुम, अल्लाह तुम्हें जिंदा करते हैं। तुम जो दुनिया में आए हो ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आए हो, इत्तेफाकी मामला नहीं है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर जिस तरह तुम्हारा आना महज इत्तेफाक नहीं, तुम्हारा जाना भी महज इत्तेफाकी नहीं है, कोई हवादिसाते जमाना नहीं है, बल्कि सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही अल्लाह तुम्हें मारेगा। एक वक़्त मुकर्रर है अपने हुक्म से, एक निजाम के तहत, एक तकदीर के तहत, एक मंसूबे के तहत, जब वक़्त पूरा आएगा वो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मारेगा। और ये जो तुम कहते हो कि मरने के बाद कोई नहीं जिंदा होना, यही बस हमारी दुनिया की जिंदगी है। अगर कोई कायल है तो हमारे बाप दादा को ले आओ जो हमें यकीन हो जाए। इरशाद फरमाया सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामा, फिर अल्लाह ताला तुम सबको क़यामत वाले दिन इकट्ठा करेगा। अब तो क़यामत है नहीं कि तुम कहते हो हमारे बाप दादा को ले आओ, दोबारा पैदा होने का एक वक़्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है, और वो वक़्त है क़यामत का दिन। जिस दिन वो क़यामत का दिन आएगा अल्लाह तबारक व तआला तुम सबको इसमें इकट्ठा करेगा, तुम भी, तुम्हारे बाप दादा भी, जितने इंसान भी मर चुके होंगे सब के सब को अल्लाह तबारक व तआला अपने दरबार में इकट्ठा करेगा। ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है, ये पक्की और अटल बात है, हकीकत है। और अगर तुम ये कहो कि क़यामत, तो वो एक अलहदा सबक है, एक अलहदा मौजू है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पूरी तफसील के साथ अपनी मुकद्दस किताब में बयान भी फरमाया है। फरमाया वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं, अक्सर लोग जानते नहीं है क़यामत बरहक है।
اللہ تعالیٰ ہی زندہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مار رہے ہیں، نفع نقصان زندگی موت جتنے معاملات اس کائنات کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے چلا رہے ہیں، یہ محض اتفاقیات نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس رکوع میں پہلے دلیل بیان فرمائی اور پھر بعد میں منکر لوگوں سے شکوے فرمائے اور ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ مالک الملک کا فرمان ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ ہی نے پیدا کیے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک۔ کیوں پیدا کیے؟ آزمائش، امتحان کے لیے۔ وَلِتُجْزَىٰ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے، کُلُّ نَفْسٍ، ہر کوئی، بِمَا کَسَبَتْ، اس کا جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، نا انصافی اور زیادتی نہ کیے جائیں گے۔ افرأیت، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے بنا رکھا ہے الہہ ہواہ، اپنا معبود اپنی خواہشات کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور گمراہ کر رکھا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جاننے کے پر، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور مہر لگا دی ہے اس کے کانوں پر، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دلوں پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور کر دیا ہے اس کی آنکھوں پر پردہ۔